ہماری جان قربان محمد آل محمد پر اور ان کے راستے پر چلنے والوں پر، جیسے آیت اللہ سستانی صاحب، آیت اللہ خامنائی صاحب، ایسے رہبروں پر ہماری جان قربان جو ان کے راستے پر چلتے ہیں اور یہی شیعت کے لیے بتلا رہے ہیں۔ اور اتنی بڑی بات انہوں نے اس پوری دنیا کو بتایا کہ شیعہ کس چیز پر یقین رکھتا ہے، اور انہوں نے ہی بتلایا کہ شیعہ ایک ایسی قوم ہے، حسین کے ماننے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو بانٹنے پر یقین رکھتے ہیں، لوگوں کو بانٹتے ہیں، چھیننے پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ اپنے بازوؤں کی کمائی کمانے کے بعد لوگوں کے کام آ جائے، ان کی کمائی اور ان کے بھی کام آ جائے، وہ اس راستے پر چلتے ہیں۔ یہ کون بتلا رہا ہے؟ یہی رہبر ہیں جو میرے مولا کے نوکر ہیں، میرے مولا کے غلام ہیں، میرے مولا کا سایہ ہے ان کے اوپر، اور یہ پوری دنیا کو دکھلاتے ہیں، اور ظالم کو تو یہ فوراً ہی بتلا دیتے ہیں دنیا میں کہ ظالم کون ہے۔ اور انہیں بے شمار جتنی بھی ذاتیں ہیں دنیا کی، سبھی ان کی عزت کرتی ہیں جو انسانیت پر یقین رکھتی ہیں۔ اب وہ کیڑے تو ان پر یقین نہیں رکھیں گے، جو شیطان پر یقین رکھتے ہیں تو وہ کیڑے، وہ شیطانی کیڑے ہوتے ہیں، وہ تو سدا سے ہیں، جناب آدم سے لے کے پیغمبر اسلام تک، بر اسلام سے لے کے اب تک امام پردہ غیبت میں ہیں، اور امام آئیں گے ہی ان کیڑوں کے لیے۔ اور بڑے بڑے کیڑے آئے تو آج کے وقت میں بھی کیڑے ہیں جو ایسی شخصیتوں کی برائی کر رہے ہیں، ان کے نصیب میں جہنم کے سوا کچھ نہیں ملے گا انہیں، ان کی آخرت خراب ہوگی اور انہیں جہنم ملے گا، کیونکہ ان کی عظمت کا یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ امام کے نوکر ہیں یا نہیں۔ ان کی لڑائی امریکہ سے کیا ہے؟ آج تک آپ نے کبھی اپنے دماغ سے سوچا کہ صدا سے اللہ نے جناب آدم سے لے کر جتنے بھی ہادی بھیجے، پیغمبر بھیجے، امام بھیجے، انہوں نے کس سے جنگ کی، کس کے خلاف بولے؟ جو ظالم تھا، جو دنیا میں ظلم کر رہا تھا، اس کے خلاف بولے، نہ کہ وہ سنی کے خلاف بولے، نہ شیعہ کے خلاف بولے، نہ ہندو کے خلاف بولے، نہ سکھ کے خلاف بولے، کسی ذات کے خلاف نہیں بولے۔ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ اسلام، بلکہ وہ شیطانی جو کام تھے ان کے اندر، ان کے خلاف بولے کہ اے شیطان، اے ظالم۔ یزید تھا، فرعون تھا، اور نہ جانے کتنے شیطان آئے۔ محمد آل محمد نے ان شیطانوں کو بتایا زمانے کو، دیکھو یہ شیطان ہے اور یہ ایسے ایسے کام تم سے کرا رہے ہیں۔ اور ایک پل کے لیے بھی پروردگار نے کبھی اس دنیا کو ایسے نہیں چھوڑا جو کسی نہ کسی شکل میں ایک نہ ایک ہادی نہ ہو۔ انسانوں کے لیے ہر وقت اس دنیا کے اندر ایک ہادی پروردگار نے ہر پل رکھا، ہر وقت رکھا۔ تو ان کی عظمت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ان کی لڑائی ہے یہی امریکہ سے۔ امریکہ چھوٹے چھوٹے دیشوں کو قید رکھتا ہے، ان پر حکومت چلاتا ہے، اور یہ رہبر ہمارے سستانی صاحب، خامنائی صاحب بار بار اس سے یہی کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں رہنے دیں گے کسی کو، اور اہل بیت نے کبھی کسی کو غلام نہیں رہنے دیا۔ آزادی سے زندگی گزرے، اور لوگ اپنے محنت سے چاہے جتنی دولت کمائیں، اور کماتے ہیں لوگ اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، کیونکہ محنت ہے ہی ایسی چیز، مولا نے کر کے دکھائی یہودی کا، تو اس کا مطلب کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں، محنت بہت بڑی چیز ہے، سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے محنت سے۔ اور آج یہ کیڑے جو ایسے رہبروں کی برائی کرتے ہیں، جن سے ملنے کے لیے ہر حکومت کا لیڈر ہر وقت تیار رہتا ہے کہ 1 سے 2 منٹ بھی مل گئے تو میں اپنی قسمت اچھی سمجھوں گا، کیونکہ وہ جانتا ہے، خود بھی لیڈر ہے نا ایک حکومت کا، تو وہ جانتا ہے کہ میں نہ جانے کتنا پیسہ خرچ کر دیتا ہوں ان لوگوں کا جو جنتا ہے میری
عوام ہے میری، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ جو رہبر ہیں، یہ جو دنیا میں لوگ پیسہ نکالتے ہیں غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہاراؤں کے لیے، یہ ان کے پیسے کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایک پیسہ بھی یہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب لوگوں پر کیا جاتا ہے، یتیموں کے لیے، بے سہاراؤں کے لیے، اور وہیں تک پہنچتا ہے۔ امام کا سایہ ہے، یہ امام کے نوکر ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں حکومت کے لیڈر، اس لیے، اور وہیں ملنے آتے ہیں۔ جتنے بھی لیڈر ہیں سب ان سے وہیں ملنے آتے ہیں، صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک نیک انسان کی صورت سے کیسا نور چھلکتا ہے۔ یہ دیکھنے کو جاتے ہیں وہ لوگ کہ ایک انسان میں سے کیسے خوشبو آتی ہے۔ جانتے ہیں وہ کہ ایماندار انسان، اللہ کی راہ پہ چلنے والا انسان کسی سے نہیں ڈرتا، اس کی طاقت اتنی ہوتی ہے۔ یہ کیڑے کیسے ہی برائی کرتے رہیں، مگر یہ بات سمجھ لیں کہ ان کے قدم اور ان کے چاہنے والوں کے قدم چلتے رہیں گے، اور تم پیروں کے نیچے آ کر مسلتے رہو گے، اور زیادہ طاقت دکھلاؤ گے تو انشاءاللہ اسی وقت امام ظہور کریں گے، اور تمہارا یہ سر، یہ ہاتھ، یہ پیر، تمہارے امام سب کاٹیں گے۔ یہ ایک ایک حصہ امام آ کر تمہارا کاٹیں گے، اور تم سے حساب لیں گے کہ کون ہے دنیا میں جو اہل بیت کا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا دشمن رہا ہے، اسے لایا جائے۔